وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کافرون آج اس کا تیسرا حصہ ہے، اور آج کا موضوع ہم کیا اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کے قائل ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون. جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین. تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. سامعین کرام، سورہ کافرون، لفظی ترجمہ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے حق سے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو ما اعبد، جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم، ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. سامعین کرام، سورہ کافرون کا مطالعہ جاری ہے، اور اس میں یعنی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ صاحب ایمان کون لوگ ہیں، یا ایمان کیا ہے، ایمان باللہ کیا ہے. اس کی ہم نے گزشتہ نشستوں میں جاننے کی کوشش کی. آج جو ہے اور کافر کا بھی ہم نے معنی جانا کہ کافر کون لوگ ہیں، یعنی حق سے انکار کرنے والے. اس کا بھی ہم نے معنی جاننے کی کوشش کی. آج جو ہے
عابد و معبود کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ کہ عابد، اس میں 4 آیاتیں ہیں سامعین کرام جس میں عابد کا بھی تذکرہ ہے اور معبود کا بھی تذکرہ ہے، یعنی 2 دفعہ 2 آیاتیں جو ہیں اس میں یہ ہیں کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اور دوسرا نہ میں عبادت کروں گا آئندہ، اور 2 آیاتیں اس کی ہے کہ تم بھی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت اور نہ تم کرنے والے ہو، یہ 2 آیاتیں ہیں۔ بہرحال 4 مرتبہ عابد کا تذکرہ ہے اور 4 مرتبہ ہی معبود کا تذکرہ ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ عابد کون ہے، معبود کون ہے، اور معبود کون سی ہستی ہوتی ہے، بس یہ ایک جملہ ہم اگر جان لیں کہ معبود کا مطلب کیا ہے۔ میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اور جس قسم کے لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، وہاں تو دین کو سمجھنا یہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ دین کو سمجھنا یا دینی اصطلاحات کو سمجھنا یا اس پر غور کرنا، بس ہم نے جو سنائی بات ہیں، اور عابد ہے، معبود ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، یہ ہم نے سنا تو ہے لیکن اس کے اپنے اندازے ہیں ہمارے۔ اب مثال کے طور پہ ہم بہت سے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، ایک معبود ہمارا نہیں ہے، ہمارے بہت معبود ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم ایک معبود کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں ہے۔ مطالبہ الہی ہم سے یہ ہے کہ تم ایک معبود کی عبادت، ہم سے یعنی مسلمانوں سے یہ مطالبہ ہے کہ تم ایک معبود کی عبادت کرو۔ اب دیکھیں معبود کیا چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں۔ دیکھیں معبود وہ ہستی ہے کہ اگر ہم نے حق کو معبود بنا لیا، یعنی اللہ کو اگر ہم نے معبود بنا لیا تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ہم نے حق کو معبود بنا لیا اور حق کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا تو میرا بھی بیڑا پار ہے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر ایک کے سوا ہمارے معبود متفرق ہو گئے تو پھر تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسلام کا جو بنیادی مطالبہ ہے، یعنی اللہ کا جو مطالبہ ہے بنیادی طور پہ، اور وہ بھی ہمارے فائدے میں ہے، یعنی اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں یا بہت سو کی کریں، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو معبود واحد نہ بنائیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر تم مجھے یعنی ایک معبود ہونے سے اگر تم عملی طور پہ انکار کر دو گے تو میرا عذاب تم پر لازمی آئے گا۔ یہ میں نے ایک آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور وہ آیت بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، میرا رب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر تم اس کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اگر تم اس کی بندگی نہ کرو۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اب تم نے تو جھٹلا دیا،
یعنی تم اس کو ایک معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہو اور اس کے سوا اوروں کی بھی کرتے ہو عبادت یا اوروں کا بھی کہنا مانتے ہو تو اب عذاب تم پہ لازمی ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے سامعین کرام۔ ہم تو وہ میں اپنے ابتدائیے میں آپ کو کہا تھا کہ ہم تو دین کی کسی بھی اصطلاح کے بارے میں سوچ اور بچار نہیں کرتے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سچی بات میں کہہ رہا ہوں۔ معبود کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا یہ بھی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم دین کی بنیادی ضرورت سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ کو پکار، واحد ایک اللہ کو پکارنا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اور اس کی یعنی اگر میں وجوہات تلاش کرتا ہوں یا سوچتا ہوں تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے تو بنیادی طور پہ ایک دھوکہ کھا لیا ہے، ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، ایک غلطی کر لی ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کے بارے میں دھوکہ کھا لیا ہے۔ پھر ہمیں اپنے نہ حقیقت کا ادراک ہے، نہ اس کے وجود کا ادراک ہے، نہ اس کے یہاں دنیا میں موجود ہونے کے مقصد کا پتہ ہے، کیونکہ آلریڈی یعنی پہلے سے ہی ہم نے باطل کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ باطل ظاہر، باطل کا مطلب ظاہری کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ اب ظاہر ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، ظاہر ہی ہمارا معبود ہے۔ اب ہمارا نفس جو ہے عام طور پہ یعنی ہمارا بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے، اور نفس کا تعلق بھی ظاہر سے ہے۔ یعنی ہمارے ظاہر کا جو نفس کیا ہے، ہمارے جو ظاہر ہے اس کا ایک خلاصہ ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، ہمارے نفس کا تعلق، اس کا تعلق کہاں سے؟ ظاہر سے ہے۔ اب نفس کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی ہے، جیسا کہ ہر شخص کا یعنی جو دیگر مخلوقات ہیں، مثال کے طور پہ کتا ہے، ایک جانور لے لیتے ہیں، کتا ہے، اس کا ایک نفس ہے، لیکن وہ مجبور ہے، اپنی فطرت پر مجبور ہے۔ نفس بھی اس کا یہ چاہتا ہے میں کھاؤں بھونکوں کتے کا، اور جنسی فعل کا اس کو خیال رہتا ہے کہ میں جنس مادہ کی طرف مائل رہوں، اور یعنی اپنی مؤنث کی طرف اور مؤنث مادہ کی طرف۔ تو یہ اس کا ایک فطرتی وہ ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے۔ اس کا پیدائش کا جو بھی مقصد ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن مقصد ہے، اور وہ اپنی جو فطرت ہے اس کے تحت ہے۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، وہ ہانپے گا، ہر حالت میں ہانپے گا، ہر حالت میں ہانپے گا۔ ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس۔ اسی طرح اچھا، اب ہمارا جہاں تک نفس کا تعلق ہے، وہ اس کا نفس تو پابند ہے، اپنی جبلت اور اپنی فطرت کے تحت اس کا نفس پابند ہے۔ وہ جو اس کی فطرت یعنی ضروریات ہیں یا جو بھی اس کی، تو وہ اس کے خلاف نہیں کرتا۔ کبھی وہ گھاس نہیں کھائے گا، کتا جو ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کتا گھاس نہیں کھائے گا، اور گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا، یہ ان کی فطرت ہے، جبلت ہے۔ ہماری جبلت کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا ہے، اگرچہ ہمارا نفس ہے لیکن اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے۔ لیکن ہمیں فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
کہ نفس جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے اور پھر اس کو بتا دیا ہے اس کی برائی اور اس کی نیکی، اس کو الہام کر دی ہے، اس کو بتا دی ہے۔ ماں سے زنا کرنا یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ بری بات ہے، بہن سے زنا کرنا یہ حرام ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو میں نے الہام کر دیا ہے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اچھا، اب میں عابد و معبود کا تذکرہ کر رہا تھا، یہاں چکر ہی سارا عابد و معبود کا ہے۔ حق معبود کا اس بات ہے اور باطل معبود کا انکار ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سارے اس کے مضامین یہی، حق معبود کے سامنے سر جھکانا ہے اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، اس سے انکار ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس میں تو بس دو ہی جملے ہیں کہ میں نے تو حق کے سامنے سر جھکانا ہے اور باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا، بس یہ بات ہے۔ بہرحال معبود کی میں بات کر رہا تھا، میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کی نشست میں اس کا میں کہہ دوں آپ کو کہ معبود کون ہے۔ دیکھیں، معبود جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے، یعنی جس کی بات مانی جائے لازم ہے کہ وہ حاکم ہو، بڑا ہو، حاکم ہو، وہ رب ہو، وہ ہمیں پالنے والا ہو، جو حاکم ہے اور بڑا، حاکم، خالق، مالک، رب، وہ ہستی جو ہے وہ معبود ہے، برحق معبود، جو اکیلا ہے، جو خالق ہے ہمارا، جو مالک ہے ہمارا، جو پروردگار ہے ہمارا۔ اب یہ ہستی جو ہے یہ اس کے سوا کوئی اور موجود ہی نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ نہ صفاتی طور پہ، یعنی اس جیسی کہ وہ ذات ہے یا جیسی کہ وہ صفات کا مالک ہے اس طرح کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ اب حق معبود وہ ایک ہی ہے۔ معبود کے معنی کیا ہے؟ معبود کے معنی یہ ہے کہ معبود کا لازم ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یعنی پیدا کیا ہے اور عالم ارواح سے لا کے ہمیں یہاں ایک انسانی جسم عطا فرمایا ہے اور اس جسم میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس کا جو مقصد ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ایک بات، اب اللہ تک پہنچیں گے کیسے کہ ہم اس کی بات مان لیں، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنی مرضی نہ چلائیں، بس ہم اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے۔ یہ بہت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو مرکزی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تمام پیغمبر دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ انسان کا بارگاہ مقرب الہی بن جانا یا دیدار الہی کا اہل بن جانا یا ملاقات الہی کا اہل بن جانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب وہ ہوگی کیسے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے سامنے سر جھکا دو، زندگی میری مرضی سے گزارو۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہ مجھے ہی اپنا مقصود بنا لو، کیونکہ جو مقصود ہوتا ہے وہی معبود ہوتا ہے۔ اب دنیا کو ہم نے تھوڑا سا سوچیں اس بات،
دنیا یعنی ظاہر کو ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے، دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی جانتے ہیں، دنیا کی ناکامی پر خفا ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب دنیا ہمارا مقصود ہے، اب ہم دنیا ظاہر کے سامنے سر جھکائیں گے۔ میرے جو اندر جو نفس ہے اس کا تعلق بھی تو ظاہر سے ہے، اور جو دنیا ہے جو ظاہر ہے وہی ہمارا معبود بن جائیں گی۔ یعنی ہمارے، دیکھیں میں آسانی سے ایک جملہ کو، جو ہمارے مفادات ہیں، انسان آج اپنے مفادات کا تابع ہے، مفادات کا یہ بندہ ہے، انسان حریص ہے، لالچی ہے، اور یہ اپنے مفادات کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، انسان ہر معاملے میں اپنا ظاہری مفاد دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ کبھی یہ 50 کے بدلے 500 کا آپ کو نوٹ نہیں تھمائے گا، کبھی 1000 کے بدلے آپ کو 10,000 روپے نہیں دے گا۔ یہ آزما لیں، کسی 1000 کے نوٹ اس دنیا میں لے کے پھرے نا کہ بھئی 1000 لے لو 10,000 دے دو، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں 10,000 یعنی آپ اگر کہیں گے، یعنی یہ آفر شروع کر دیں گے کہ بھئی 1000 دو 10,000 لے لو، سارے لوگ آپ کے سامنے سوالی بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اس میں اتنی گہرائی نہیں ہے اس بات میں، سادہ سی بات ہے۔ جب لینے کی بات آتی ہے تو کوئی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب آپ دینے کی بات کرتے ہیں تو سب آپ کے قطار میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں دو۔ انسان دینے والا نہیں، لینے والا ہے۔ ہم نعمت خدابندی جو بھی ہمارے ارد گرد ہیں بے شمار ہیں، وہ ہم لینے والے ہیں، اپنے مال و جان کو اللہ کے لیے وقف کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے مفادات کے تابع ہیں، ہمیں اپنی ہر چیز محبوب ہے، اور سب سے زیادہ چیز جو ہے ہمیں ہماری آزادی ہے۔ ہم اپنی آزادی کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ کوئی بھی قیمت ہمیں کوئی دے، یعنی وعدہ کرے کہ میں دوں گا، یا اس کا تعلق باطن سے ہو۔ ہاں ظاہری مفادات کے تحت ہم اپنی آزادی جو ہے بیچ دیتے ہیں، ظاہری مفادات کے لیے ہم اپنی آزادی بیچ دیتے ہیں، دفتر میں نوکری کر لیتے ہیں، باس کا غلام بن جاتے ہیں۔ اللہ کا غلام اس لیے نہیں بنتے کہ وہ تو اس کے غلامی میں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ باس ہمیں 50,000 روپے مہینہ دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں یس باس، ٹھیک ہے تمہارا کہنا میں مان، تمہاری مرضی کروں گا۔ عبادت کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ عبادت یہ ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں، یعنی دیکھیں عبادت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کسی بھی ہستی کا بلا چون و چرا حکم تسلیم کر لینا، اس کے سامنے سر جھکا دینا، وہ آپ کا معبود ہے، حق ہو یا باطل، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ دوبارہ کرتا ہوں، معبود کون؟ جس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا، اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور بلا چون و چرا اس کا حکم ماننے کے لیے آپ تیار ہو گئے، وہ آپ کا معبود ہے۔ اور اس کا تعلق باطل سے بھی ہو سکتا ہے اور حق سے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس معبود کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نام دیا ہے الہ کا۔ الہ ہم ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، ترجمہ بھی معبود کا کرتے ہیں۔ تو معبود، جو معبود ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ الہ۔ الہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ معبود۔ معبود وہ ہستی جس نے
جس کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے. اگر آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور اللہ کے سوا ہر معبود، اب حق دیکھیں، حق معبود ایک ہے اللہ تعالیٰ نے. دیکھیں یہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم یہ مان لو کہ میں تسلیم کر لو کہ میں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا بھی کہنا نہیں مانوں گا، تم جنتی ہو. یہ حدیث کا اور یہ بالکل واضح مضمون ہے، مستند بات ہے. اگر کسی نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور غیر اللہ سے انکار کر دیا، غیر اللہ کی اطاعت سے انکار کر دیا. عبادت میں اگر کہوں گا تو پھر آپ کا ذہن چلا جائے گا، جو آپ کے ذہن میں عبادت کا تصور ہے، نہیں، وہ نہیں. عبادت مطلب اطاعت. اللہ کو آپ نے اپنا معبود بنا لیا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور غیر اللہ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، آپ جنتی ہیں پکے. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ قول سے اور عمل سے، وہ جنتی ہے. بے شمار ایسی احادیث ہے. لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کے تقاضے پر عمل کیا، یہ شخص جنتی ہے. دیکھیں کتنی آسان بات ہوگی. تو بہرحال عابد، اب جو یعنی جو جس ہستی کا کہنا مانتا ہے وہ ہستی ہی اس کی معبود ہے. یعنی اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو غیر اللہ جو ہے وہ اس کا معبود ہو گیا. اب غیر اللہ ہمارا جو نفس ہے، نفس امارہ ہے، اصل معبود جو ہے ہمارا وہ ہے زندگی. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سامنے کرام. ہمیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، تم تو اپنے نفس کو معبود بنا کے سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہو. اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلی نشست میں، اور تھوڑا سا اس میں مضمون رہتا ہے. اور یہ سورہ کافرون جو ہے یہ عبد و معبود کی خوب اچھی طرح وضاحت کرتا ہے، اور اس میں کافی ساری وضاحت موجود ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جی ابھی ترجمہ سنا دیں. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرتے ہو جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں
عبادت کرنے والا ہوں جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایہا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔